السلام علیکم عثمان۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا، اور میں نے کچھ ورڈز تھے، کچھ ٹرمز تھی، وہ میں نے ان کے اوپر ریسرچ کرنی تھی کہ یہ ان ٹرمز میں ڈفرینس کیا ہے، ان کے میننگ کیا ہیں، تو وہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں تھینک یو کہوں گا مولانا احد بلال صاحب کو، ملتان میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے وقت مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی۔ اس کے علاوہ بھائی عرفان قادری صاحب ہیں، یہاں پر مسجد میں امام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی۔ پھر ایک بھائی ڈاکٹر محمد شاہ فیصل صاحب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، اور میرے ساتھ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی۔ تو ان کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تھوڑی سی انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی۔ پھر میں نے کچھ ویب سائٹس بھی دیکھیں۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی ویب سائٹ ہے، اس سے انفارمیشن لی ہے۔ پھر مضامین.com ہے، اس کے علاوہ قرآن library.com ہے، اور اردو pub.com، ان جگہوں سے کچھ انفارمیشن لی ہے، اور کافی ساری انفارمیشن تھی، تو وہ ایک پریزنٹیشن کی فارم میں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ اور کچھ بات یہ تھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ورڈز ہیں جیسے اللب یا الباب، قلب، صدر، فؤاد، اور شغف یا شغاف، ان کے میننگ کیا ہے اور ان میں کیا ڈفرینس بنتا ہے۔ تو کافی سارے ورڈس ہیں، تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن پریزنٹیشن کی فارم میں شیئر کر لیتا ہوں۔ لب یعنی کہ کسی چیز کی اصل یا جوہر، خلاصے کا بھی خلاصہ، مغز کا بھی مغز، جس کی بنیاد پر کسی چیز کا وجود ہو، عمدہ حصہ۔ لب اس کی جمع ہے الباب، اسی سے ہے ورڈ اول الالباب۔ قرآن مجید میں یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ورڈ آتا ہے اول الالباب۔ اس کو عام طور پر اس کی معنی لیتے ہیں عقل والے، لیکن اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عقل والے تو مومن بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر مفہوم اس کا کچھ ایسے بنتا ہے کہ عقل کا درست استعمال کرنے والے، یا صحیح معنوں میں عقل مند۔ اگر مزید اسٹڈی کریں قرآن مجید کو تو آپ دیکھیں گے عقل کا درست استعمال کرنے والے یا صحیح معنوں میں عقل مند، تو سورہ الطلاق سورہ نمبر 65 ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھیں تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اولو الالباب میں وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ مزید دیکھیں تو سورہ الزمر اس کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو یہ اولو الالباب میں کنسیڈر ہوں گے، ایسے لوگ اولو الالباب میں کنسیڈر ہوں گے۔ اور پھر مزید اگر آپ لوگ دیکھیں تو سورہ البقرہ سورہ نمبر 179 ہے، 179، اور اس کے علاوہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 197 ہے، 197۔ ان میں ہے کہ ان کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اولو الالباب تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی بہترین قابلیت رکھتے ہیں۔ اولو الالباب ہیں اور وہ تقویٰ کے راستے پر چلنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ان آیات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر مزید دیکھیں تو سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت۔ اس سے پھر اور پتہ لگتا ہے کہ تقویٰ کا راستہ اختیار کریں تو فلاح کی طرف یہ راستہ لے جاتا ہے، تقویٰ کا راستہ فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی آپ لوگ غور کریں تو اولو الالباب عقل والے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ چیز ان کو مختلف کرتی ہے کافروں سے جو کہ ایمان والے نہیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو جب یہ مختلف ہو رہے ہیں تو یہ اولو الالباب ہیں، قلب مومن ہے، عقل ہے، ان کا صحیح استعمال ہے، تو یہ اولو الالباب ہیں، اور یہ تقویٰ کے راستے پر جانے کی بہترین قابلیت رکھتے ہیں، اور تقویٰ کا راستہ جب اختیار کر لیا تو وہ فلاح کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اولو الالباب کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن تھی۔ اور پھر قلب کے بارے میں، قلب یعنی دل، ہر چیز کا وہ قیمتی عضو جس پر اس چیز کی بقا ہو اور اس کا اثر چیز کے سارے وجود پر برابر ہو، یہ قلب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ لفظ عموماً انسان کے احساسات، جذبات اور ایمان کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
قلب یعنی دل. اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں تو سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7 ہے، اور ایک اور آیت ہے آیت نمبر 14 ان کو آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کا بنیادی تعلق انسانی ذہن سے نہیں بلکہ دل سے ہے، جس کی بنا پر مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہو سکتا ہے. تو ہمیں مزید تھوڑا سا انفارمیشن یہ ملی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ تھوڑا مومن سے مختلف ہے کہ جیسے ہمیں ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دل میں ایمان ابھی نہیں گیا، اسلام تو قبول کر لیا لیکن دل میں ایمان ابھی جانا باقی ہے. تو عقل والے مومن، مسلمان، کافر یہ سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اولو الالباب وہ قلب مومن والے لوگ ہیں. پھر آتے ہیں ہمارے پاس صدر کا ورڈ. صدر یعنی انسان کا سینہ، کسی جگہ یا چیز کا مرکزی مقام جو ہر ایک کو واضح دور و نزدیک سے نظر آئے، صدر کے میننگ میں آ جاتا ہے انسان کا سینہ. اب آپ لوگ قرآن مجید پر غور کریں، سورہ العنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 49 ہے. اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کا تعلق صدر سے ہے. علم جو بھی ہے وہ صدر سے ریلیٹ کر رہا ہے. اور پھر اگر آپ لوگ مزید دیکھیں تو سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 125، اس میں دیکھیں گے تو اسلام کا تعلق بھی صدر سے ہے. اسلام جو ہے وہ صدر سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے سینے سے. تو اگر ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی جسم میں علم اور اسلام اور ایمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے سینے میں موجود علم اور اسلام کو دل میں موجود ایمان کے ساتھ جوڑ دیں گے تو آپ ان سب میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے. جوڑ لینا ہے آپ لوگوں نے جسم میں موجود علم اور اسلام کو، اور سینے میں موجود علم اور اسلام کو، اور دل میں موجود ایمان کے ساتھ ان کو جوڑ لیں گے تو یقیناً ہر چیز آپ کی مضبوط اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانے کے لیے مضبوط ہو جائے گی. پھر مزید غور کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے سورہ الناس سورہ غافر اس کی آیت نمبر 56 میں ہے، 56 آیت نمبر میں ہے. سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض جو بیماریاں ہیں، رذائل ہیں، جیسے کہ تکبر، اس کا تعلق سینے سے ہے. پہلے علم کا اور اسلام کا تعلق تھا، وہ اچھی چیزوں میں کنسیڈر ہوں گے، اچھی چیزوں میں رکھے جائیں گے. اب یہاں پہ غور کریں تو سینے سے تعلق ہے تکبر کا اور وسوسوں کا. سورہ الناس کی آیت نمبر 5 میں دیکھیں تو وسوسوں کا تعلق بھی سینے سے ہے. شیطان کے وسوسے کا تعلق انسان کے سینے سے ہے، سینے کا تعلق علم سے ہے. تو غالب گمان ہے کہ شیطان کے وسوسے کا تعلق انسان کے علم سے ہے. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایک ہی جسم میں وسوسے اور تکبر اور صحیح علم اور اسلام کی طاقت اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. وسوسے اور تکبر اگر ہوں گے تو صحیح علم اور اسلام کی طاقت اس میں تھوڑی کمزوری ہے، اس پہ کام کرنا پڑے گا. اگر صحیح علم اور اسلام کی طاقت ہے اور ایمان ہے تو وسوسے اور تکبر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی آپ کے سینے میں نہیں رہ سکتے، نکل جائیں گے. تو جب آپ اپنے ایمان پر کام کرتے ہیں تو وسوسے اور تکبر آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک اہم کام کر سکتے ہیں کہ اپنے سینے میں صحیح علم اور اسلام کی طاقت کو مضبوط کر لیں. یہ بڑھیں گے تو سینے میں وسوسے اور تکبر کی جگہ نہیں رہے گی. آپ کے سینے سے جو تکبر اور وسوسے ہیں وہ خود بخود دور ہونے شروع ہو جائیں گے. ان ساری باتوں کے بعد ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، بال جبریل میں انہوں نے ایک کلیکشن تھی مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے شعروں کی، تو اس میں اندر لکھا ہے مرید ہندی پوچھتا ہے کہ دور حاضر کا علم ایسا ہے کہ اس کی تہذیب ایسی ہے کہ اس نے مذہب کی اہمیت گھٹا کم کر کے رکھ دیا اور دین کو خراب کر کے رکھ دیا، اس لیے حقیقت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو اس کا کیا علاج آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ تو پیر رومی کہتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. اگر آپ علم کو جسم کی طرف متوجہ کر دیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا، اور اگر آپ علم کو دل کی طرف متوجہ کر دیں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. زبردست بات. علامہ اقبال کی شاعری واقعی یار اتنی ڈیپتھ میں انہوں نے شاید یہ قرآن مجید کی شاعری ہے، واقعی قرآن مجید سے ہی سارے پوائنٹس انہوں نے لیے، اتنی ڈیپتھ میں یہ بات کی ہے کہ واقعی اگر علم کو ہم دل کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے اندر ایمان ہے، تو علم کو جب ایمان سے جوڑ لیں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کو بہت اونچائی پہ لے کے جا سکتا ہے، آپ کی بہترین رہنمائی کر سکتا ہے.
اور اگر ایمان سے خالی ہوا صرف علم ہے جو جسم کی طرف ہے، جو فزیکل علم آپ لوگ سمجھ لیں، ایمان سے نہیں جڑے ہوئے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوں، چانسز ہیں کہ خطرناک ہوں. لیکن جب دل سے جڑ گیا تو پھر امید یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے دوست بن جائے گا. بہرحال یہ تھا سینے سے متعلق. اور اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، مومن بھی ہدایت پر ہیں، مسلمان بھی ہدایت پر ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. فؤاد کا ورڈ ہے. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی ایک کیفیت اور گہری حالت کو فؤاد کہیں گے. اس کے علاوہ جذبات کا بھڑکنا اور معرفت کے ایک کوئی پہلو بھی فؤاد کے میننگ میں آ جائے گا. دل کی ایک کیفیت اور حالت ہے. اور ایک آیت ہے سورہ القصص، اس کی 10 نمبر آیت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بیبی تھے اور پانی میں ڈال رہی تھی، تو اس آیت میں دونوں ورڈ فؤاد اور قلب دونوں ورڈ آئے ہیں. اور ان کا جو فؤاد تھا وہ بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب سمجھیں ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو مضبوط کیا تھا. اللہ کی طرف سے قلب دل کی مضبوطی کا تعلق ایمان سے ہے. اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کرتا ہے، قلب کو مضبوط کرتا ہے، تو وہ ایمان کو مضبوط کر رہا ہے. اور دوسری بات فؤاد سے ریلیٹڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا تھا. شاید وہ کیفیت صبر، حوصلے اور پختگی کی تھی جس سے دل خالی ہو گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوطی دی تھی. تو یہ فؤاد کا ورڈ ہے کہ دل کی ایک کیفیت ہے، گہری حالت ہے، جس کو فؤاد کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. پھر شغف یا شغاف یعنی کمال رغبت، محبت میں انتہا کا جھکاؤ، ایسی محبت جو دل کا غلاف یا پردہ بن جائے. تو شغف یا شغاف کے میننگ میں آ جائے گی. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں یہ ورڈ آیا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو امیر تھا اس کی بیوی نے دیکھا تھا اور ساری عورتوں کو دکھایا تھا. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو تھیں حضرت امیر کی بیوی، ان کا بہت زبردست طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا تھا. یہ کچھ ورڈز تھے. اب ان کو اگر تھوڑا سا سمرائز کر لوں، جو کہ میں نے خود بنایا ہے، اور امید ہے کہ یہ صحیح سمرائزیشن ہوگی. تو لب، عقل اور قلب مومن مل جائیں تو یہ لب کے میننگ میں آئے گا. قلب دل ہے، اور قلب کے اوپر جو اگر محبت جو دل پر چھا جائے، تو اگر ایسی محبت ہوگی جو دل پر چھا جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے شغف یا شغاف. اور فؤاد یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہوگا جو قلب سے ہی ریلیٹ کر رہی ہے، لیکن فؤاد الگ سے ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. اور صدر، سینہ، جو دل سے باہر کی طرف ہے، قلب سے باہر کی طرف ایک چیز ہے. تو یہ تھی کچھ انفارمیشن میری طرف سے. اور پھر سے میں شکریہ ادا کروں گا ان سب کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے انفارمیشن بھیجی، انہوں نے سینڈ کی انفارمیشن، اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر میں نے وہ انفارمیشن شیئر کی. اور پھر میں کہوں گا کہ آپ لوگ کسی اچھے اسکالر کو جانتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ میں قرآن مجید پر ریسرچ کر رہا ہوں، سیکھنے سکھانے کے کام سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جتنے اچھے اسکالرس کے ساتھ جڑوں گا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگی میری اپنی انفارمیشن بھی اسٹرانگ ہوگی، اور اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں گا. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ضرور آپ لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ضرور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، تاکہ میں اس کی جتنا ہو سکے تصحیح کروں، ریکٹیفائی کروں اس مسئلے کو، اس غلطی کو. جزاکم اللہ خیر. دعا میں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے.